السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس مرتبہ جب ہم نے قرآن مجید کی منتخب آیات کو شروع کیا تھا تو آغاز میں تقویٰ کی بات کی گئی تھی، اور تقویٰ کی کیفیت اپنے اندر لانے کے لیے جو کوالٹیز درکار ہیں ان پہ ہم نے بات کی: صبر، شکر، غصہ، تکبر اور عفو و درگزر۔ اور یہ ساری کوالٹیز اگر ہمارے اندر نہیں ہوتی یا ان میں سے کوئی ایک بھی مسنگ ہے تو ہم صلہ رحمی کر نہیں سکتے، اور صلہ رحمی کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اور صلہ کا لفظی معنی ہے جوڑنا، اور ارحام رحم کی جمع ہے، اور رحم یوٹرس کو کہتے ہیں، جہاں دنیا میں آنے سے پہلے بچہ پرورش پاتا ہے، اور اس کا مطلب رشتہ داری بھی ہے۔ اور صلۃ الارحام کا مطلب ہے رشتوں کو جوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر دور میں بہت سے لوگ پیدا کیے، اور جیسا کہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 1 میں آتا ہے: واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہاں ارحام کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی بات کی گئی ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یعنی رشتہ داریوں کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ اب دیکھیں، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں یہ بہت بڑا کنبہ ہے، اور سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ کوئی کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ لیکن صلۃ الارحام میں جو ترتیب ہے وہ ہے الاقرب فالاقرب۔ صلہ رحمی کا آغاز قریب ترین رشتوں سے ہوگا، جو معروف، جانے پہچانے، قریب، اور پھر اس کا سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے پوری انسانیت تک چلا جاتا ہے۔ پھر ان کے اپنے حقوق ہیں۔ اسی لیے دوسری آیت سورۃ رعد کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں جنہیں ملانے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ یعنی اللہ کے بندے روابط کو جوڑ کر رکھتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، قطع رحمی نہیں کرتے، ان رشتوں کو کاٹتے نہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے خون کے رشتوں سے، اور پھیلتے پھیلتے پوری نسل انسانی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور تمام نسل انسانی سے ہمارا کسی نہ کسی درجے کا ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، ایک خاموش عہد ہے۔ اور کوئی بھی معاشرہ اسی وقت ترقی کرتا ہے جب اس کے رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ کیے ہوئے عہد، چاہے وہ زبان کا عہد ہو یا کسی بھی طرح کا عہد ہو، اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور یہ جو ما امر اللہ بہ ان یوصل ہے نا، اس میں تمام قسم کے تعلقات آ جاتے ہیں جس کا لحاظ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو تمام انسانوں کے ساتھ، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، اپنوں سے شروع ہو کر غیروں تک اور دور دراز تک جو کوئی بھی ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق اصلاح کی بنیاد پر ہونا چاہیے، فساد کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا رویہ تعمیری ہونا چاہیے، تخریبی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بنانے کی فکر کرنی ہے، بگاڑنے کی نہیں کرنی۔ ہمارے مزاج میں جوڑنے کا عنصر غالب ہونا چاہیے، توڑنے کا نہ ہو، کیونکہ اسلام ہم سے جوڑنے کا تقاضا کرتا ہے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ ہم جوڑنے والے بنیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو ان رشتوں کو ملاتے ہیں جنہیں ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ دیکھیں، انسانی رویے ہیں نا، ان میں دو طرح کے رویے ہوتے ہیں، ایک جوڑنا، ایک کاٹنا، وصل اور قطع، جوڑنا، کاٹنا۔ اور ہم دونوں میں سے کسی ایک میں تو فٹ آتے ہیں، یا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو تعلقات کو بنا کے رکھتے ہیں، یا پھر ان میں سے ہیں جو کاٹتے ہیں تعلقات کو۔ اور جوڑنے کے لیے بھی کوالٹیز چاہیے،
اور توڑنے والوں کی بھی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو اس کی روشنی میں ہم سب کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم جوڑنے والے ہیں یا کاٹنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دیکھیں، گھر کے اندر بہن بھائیوں کے ساتھ، کزنز کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے۔ اب چاہے بات والدین کی ہو یا اپنی اولاد کی ہو یا آدم کی اولاد کی ہو، اس کا اطلاق سب سے پہلے اپنے قریب ترین پر ہوتا ہے، جس میں اپنے والدین، بہن بھائی، اولاد سب شامل ہیں۔ اور عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ چیز کو جوڑنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے مٹیریل، وہ کاٹنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ کاٹنے کے لیے مختلف چیز استعمال ہوتی ہے۔ کاٹنے کے لیے چاہیے تیز دھار چیز، اور جوڑنے کے لیے کیا چاہیے؟ سافٹ مٹیریل۔ تو دونوں ہی چیزیں ہیں نا، دونوں ہی کام کرتی ہیں، ایک کاٹ رہی ہے، ایک جوڑ رہی ہے۔ اسی طرح رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھی مٹیریل درکار ہے اور کاٹنے کے لیے بھی مٹیریل درکار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی چیز ہے جس سے انسان جڑتے ہیں اور کون سی ہے جس سے انسان کٹتے ہیں؟ جیسے گلو ہے نا، اس سے ہم چیزیں جوڑتے ہیں، اور کینچی سے ہم چیزوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو جوڑنے والی چیز انسانوں کے اندر کیا ہے؟ محبت، نرمی۔ جس سے محبت کی، جس سے مہربانی کی، جس کی غلطیوں کو معاف کیا، درگزر کیا، نرمی کا رویہ اختیار کیا، کسی کے لیے آپ لونگ ہیں، کیئرنگ ہیں، تو کوئی بڑی ایفرٹ کے بغیر لوگ آپ کے قریب آنے لگتے ہیں، آپ کے ساتھ جڑنے لگتے ہیں۔ اور توڑنے والی چیزوں میں کیا ہے؟ نفرت، سخت مزاجی، غصہ، بدتمیزی، بد اخلاقی۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ قریب سے قریب ترین دوست بھی جدا ہو جاتے ہیں، اور یہ دونوں بالکل مختلف قسم کی خصوصیات ہیں، آپس میں ان کا کوئی میچ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، محبت اور نفرت برابر نہیں ہوتی، مہربانی اور سختی برابر نہیں ہوتی، غصہ اور نرمی برابر نہیں ہوتا۔ ہم سب کو اپنے رویے پر غور کرنا ہے، کیونکہ جب بھی لوگ مل جل کر رہتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت سب لوگ ہماری مرضی کے مطابق چلیں۔ بہت سے مواقع دن میں ہی آ جاتے ہیں جس میں ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے جس سے ہمیں اختلاف ہوتا ہے، ہمیں شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ ایسے میں ہمارے پاس ایک فیصلے کا وقت ہوتا ہے، ایک لمحہ، یا ہم کاٹ دیں یا جوڑ دیں۔ اور جڑ ہم کب سکتے ہیں؟ جب ہم درگزر کریں گے، اعراض کریں گے۔ اور کاٹنے کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، کاٹنے کا عمل تو بہت ہی آسان ہے۔ کسی بھی چیز کو توڑنا ہے تو کیا کریں گے؟ دونوں ہاتھوں میں پکڑیں، زور لگائیں، ٹک کی آواز آئے گی، ٹوٹ جائے گی۔ ہاتھ میں چھری پکڑ لیں، کینچی پکڑ لیں، کٹ کر دیں، علیحدہ ہو جائے گی۔ اب جوڑنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بہت محنت کرنی پڑتی ہے، دھیان سے چیزوں کو ایک دوسرے سے ملا کے، لائن کے ساتھ لائن آئے، بالکل سیدھی درست ہو، اور لائنوں پہ رکھ کے پھر بے حد احتیاط سے گلو لگانی ہے۔ اب گلو لگانے کے بعد بھی ٹچ نہیں کرنا، اگر ٹچ کیا تو پھر سے ٹوٹ جائے گا۔ چھوڑ دو، تھوڑی دیر اس کو رہنے دو، اس کو وقت دو۔ تو توڑنے اور جوڑنے میں وقت کے عمل کا کتنا فرق ہے، کتنی زیادہ احتیاط ہے نا۔ جوڑنے کے لیے بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے، توڑنے کے لیے تو ایک ٹھوکر کافی ہے۔ پھر شیطان بھی ساتھ ہے، ہر وقت پھوٹ ڈلوانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ایک نسخہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، قُل لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَكُمْ، میرے بندوں سے کہو وہ بات کہو جو بہترین ہو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو شیطان تمہارے درمیان پھوٹ ڈلوا دے گا۔ تو جوڑنے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز محبت ہے، اور محبت وہ نہیں ہوتی کہ کوئی دے تو ہم دیں گے، کوئی دے یا نہ دے، ہم جڑنے والے بنیں، کیونکہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، میں اس سے جڑوں جو مجھ سے کٹے، کیونکہ کسی کو تو آگے بڑھنا ہے نا۔ تو جہاں صلۃ الارحام میں جب رشتہ داروں سے جڑنے کی بات آتی ہے، اور خاص طور پر قریبی رشتہ داروں میں، تو خاص اس میں خصوصی طور پر محبت، نرمی، خیر خواہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر ہم رشتوں کو جوڑ نہیں سکتے۔ پھر دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا، یعنی رشتہ داروں سے اگر آپ جڑنا چاہتے ہیں تو پھر ان پر خرچ بھی کرنا ہوگا، ان کی غلطیوں کو بھی معاف کرنا ہوگا، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہوگا، ان سے تکلیف دہ چیزوں کو بھی ہٹانا ہوگا، اور جو فائدہ مند چیزیں ہیں ان کو اس کی طرف لانا ہوگا۔ یہ سب کام کرنے ہوں گے نا۔ اور کوئی بھی چیز جو انہیں نقصان پہنچانے والی ہے اس کو دور کرنا ہے، کوئی بھی چیز جو انہیں فائدہ دے سکتی ہے اس کو ان کی طرف لے کر جانا ہے۔
پھر عام اخلاق کے رویے میں بھی کہ جب ملنا ہے اچھی طرح کھلے دل کے ساتھ ملنا ہے، احترام کرنا ہے، سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ حقوق کی ادائیگی ہے، یہ واجب ہے جو اللہ کی طرف سے لازم ہے کہ یہ حق دینا ہی ہے۔ ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے، اور جو میرا فرض ہے وہ دوسرے کا حق ہے۔ تو وہ مجھے حق دے یا نہ دیں، مجھے حق دینا ہے، مجھے اپنا فرض ادا کرنا ہے، کیونکہ میں اللہ کے آگے جواب دہ ہوں۔ اور صلۃ الارحام ان چیزوں میں سے ہے جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت کے فائدے لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا حکم دیا ہے۔ اور اس کا اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تھا، جب دین کو پھیلانا شروع کیا تھا، تو سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کیا تھا۔ پہلا پیغام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا، پھر دیگر قریبی لوگوں کو دیا۔ تو قرآن جب رشتہ داروں کی بات کرتا ہے تو اللہ کی عبادت کے بعد پہلے والدین کی بات کرتا ہے، اور اس کے فوراً بعد رشتہ داروں کی بات کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں 11 مقامات پر ذوی القربیٰ کا ذکر آتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور ہرقل کے دربار میں جب ابو سفیان سے سوال کیا گیا کہ تمہارا یہ ساتھی کس بات کا حکم دیتا ہے، تو توحید کا ذکر کرنے کے بعد اس نے کہا کہ وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، سچائی کا، پاک دامنی کا، اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیا تعلیم لے کر آئے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کے ساتھ جس چیز کا پہلے ذکر کیا وہ صلہ رحمی تھا، کہ میں رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھوں۔ تو گویا دین اسلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اللہ کی عبادت کے بعد اہم ترین کام انسانی تعلقات کی بھلائی ہے، ان کی خیرخواہی ہے، اور سب سے پہلا حق قریب ترین کا ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ ان کے ساتھ جوڑ کے رکھو۔ اور ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اگر ہمارے قریب ترین لوگوں سے تعلقات اچھے نہیں تو بلا وجہ کی ایک ٹینشن، بے چینی، دکھ اور ایک تکلیف کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی کام ٹھیک طرح سے کر نہیں سکتا۔ تو یہ جو خون کے رشتے ہوتے ہیں نا، ان کا تعلق بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ان کے بیچ میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، مختلف طریقوں سے وہ آپ کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اور اگر جواب میں ان کے ساتھ بھلائی نہ کی جائے تو وہ جو ایک احترام کا سلسلہ تھا، وہ جو ڈوری تھی جو آغاز کا باعث بنتی ہے، جو پہلا قطرہ ہے، وہی نہیں گرتا۔ یعنی اگر قریب ترین کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تو دوسروں کے ہم کس طرح خیرخواہ ہو سکتے ہیں؟ وہ قریب ترین جن کے ہم پر احسان ہیں، ہم ان کو ریپے نہیں کر رہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، تو باقیوں کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ تو خرابی کہیں بھی ہو، تعلقات کی خرابی دین کو مونڈ دیتی ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ خاص طور پر اگر یہ چیز خاندان کے اندر ہو تو بہت سی مشکلات کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے، اور اگر بڑوں میں یہ چیز آتی ہے تو آئندہ نسلوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں۔ پھر آپس میں عزت احترام باقی نہیں رہتا، جو نفرتوں کے درخت ہیں وہ پھر بڑے سے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو جس کو خاندان کا احترام آ گیا وہی نسل انسانی کا بھی احترام کرے گا۔ اور بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی ہے، انسان کا ایک احترام رکھا ہے۔ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے وہ ہیں جو انسانیت کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شرافت سے جینا جانتے ہیں۔ جیو اور جینے دو، ایک دوسرے کو عزت دو، محبت دو، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے رہو، خود بھی خوش رہو، دوسروں کو بھی خوش رہنے دو۔ ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنا اس میں بہت اہم رول کرتا ہے، کیونکہ غلطیاں سب میں ہیں، کوئی بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور دیکھیں ہمیں پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کی ایک ایک چیز اس دنیا میں بنا دی۔ جو بھی ہمیں ضرورت ہو سکتی ہے سب اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، کچھ زمین سے باہر، کچھ زمین کے اندر، کوئی پہاڑوں کی گہرائیوں میں ڈال دیا۔ اور بالکل ایسے ہی ہے نا، جیسے ماں بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی ضرورت کی ایک ایک چیز پورے دھیان سے، پوری محبت سے بناتی ہے کہ جب میرا بچہ دنیا میں آئے گا تو اس کی ضرورت کی ہر چیز پہلے سے موجود ہو۔ تو پھر اللہ کی کتنی محبت ہے ہم سے، اندازہ لگائیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا محترم بنایا، کتنی عزت دی۔ اور ہر وہ انسان جو انسانوں کا خیر خواہ ہو، ان کی بھلائی کے لیے کچھ کرے، وہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔
اور انسانوں میں سے جو جتنا اپنے قریب ترین کو فائدہ پہنچائے گا وہی اللہ سے زیادہ قریب ہے۔ اور وہ انسان یاد رکھیں کبھی بھی تعلقات کے حساب سے کامیاب نہیں جو قریب ترین سے تعلق رکھنا نہیں جانتا۔ اب بعض دفعہ ہوتا ہے ہمارے بے شمار تعلقات ہوتے ہیں، بہت ملنا ملانا، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا سب ہے، لیکن قریب ترین رشتوں سے ہم کٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا نام لینا، ان کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو ایسا شخص ہرگز کامیاب نہیں ہے، وہ تعلقات بنانے والا نہیں، وہ صلہ رحمی نہیں کر رہا، وہ قطع رحمی کا مجرم ہو رہا ہے۔ اور ہمیں مشکلات بھی تو قریب ترین لوگوں سے ہی پیش آتی ہیں نا، انہی سے ہمارے تعلقات بھی زیادہ بگڑتے ہیں، کیونکہ دور کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں لحاظ داری ہوتی ہے، جبکہ قریب کے رشتوں میں انسان اس چیز کا خیال نہیں رکھتا، وہ اپنا رائٹ سمجھتا ہے، دھونس جمانا، روب کے ساتھ بات کرنا، اپنی بات منوانا، اپنی بات پہ اڑ جانا، ذرا سی بات پر ناراضگی کا اظہار کر دینا۔ اور جو دور ہوتے ہیں ان سے تو بس سلام دعا کی، حال چال پوچھا، اور بہت سی باتوں کو اگنور بھی کر جائیں گے۔ دور کے تعلقات بعض اوقات ہمیں زیادہ اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی چیز کو آپ میگنیفائنگ گلاس کے ساتھ دیکھتے ہیں تو کیسی لگتی ہے وہ؟ جب آپ اتنا بڑے شیشے کے ساتھ اس کو دیکھیں گے تو اس کی ہر چیز نظر آنے لگے گی۔ اب جب اس کی اصلیت سامنے آئے گی تو وہ چیز بدنما لگنے لگ جائے گی، پسند نہیں آئے گی، کیونکہ خامیاں نمایاں ہو گئی نا۔ اور وہی چیز دور سے بڑی خوبصورت دکھتی ہے، آپ ٹوٹ مرتے ہیں کتنی زبردست ہے، گھاس ہے نا، دور سے آپ دیکھتے ہیں بڑی خوبصورت لگتی ہے، دوڑتے ہیں چلو وہاں چل کر بیٹھیں گے، اب نزدیک جاتے ہیں تو جگہ ڈھونڈنی مشکل ہو جاتی ہے، یہاں گند ہے، یہاں گھاس صحیح نہیں ہے، چلو کہیں اور چلیں، کہیں اور بیٹھیں۔ یہی حال رشتوں کا ہے، اور یہی ہمارا امتحان ہے کہ جس چیز کی خامی نظر آ رہی ہے اسے دیکھنے کے باوجود کون ہے جو درگزر کرے، کون ہے جو معاف کر دے، کون ہے جو اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر اس سے جڑ جائے۔ کیونکہ یاد رکھیں جوڑنے والا وہ نہیں ہوتا جو بدلے میں جوڑتا ہے، جوڑنے والا وہ ہے جو کاٹنے والے سے جڑتا ہے۔ آپ نے کبھی جوڑنے کے عمل کو غور کیا ہے؟ جوڑتے کس کو ہیں؟ جو چیز ٹوٹتی ہے اسی کو جوڑتے ہیں نا، جو آلریڈی جڑی ہوئی ہے آپ اس کو کیا جوڑیں گے؟ جوڑیں گے تو اس سے جو الگ ہوئی ہے۔ رشتے اور خاص طور پر رحم کے رشتے ایسے تعلق ہیں جو ہر وقت کھلنے کو تیار ہوتے ہیں، تو جو کھلنے لگے، جو کٹنے لگے اس کو جوڑ دو، اس کو ملا دو، یہی صلہ رحمی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو سلائی آتی ہے، آپ میں سے یقیناً بہت سے لوگ ہوں گے جو سلائی کو جانتے ہوں گے کہ کس طرح کرتے ہیں، تو جب دو کپڑوں کو جوڑنا ہوتا ہے تو کیا بس کپڑا مشین کے نیچے رکھ کے اور مشین چلا دیتے ہیں؟ ایسا تو نہیں کرتے نا۔ کیا کرتے ہیں؟ ہر تھوڑی دیر کے بعد کپڑے کو سیدھا کرتے ہیں، خوب دھیان سے دیکھ بھال کے سیتے ہیں، اور اینڈ تک دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ آخر میں بھی اگر غافل ہو جائیں تو معاملہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کپڑے کے کنارے ایک دوسرے سے جڑنے کی بجائے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ یہ جو جڑنا ہے نا، یہ بڑا توجہ طلب کام ہے، اس کے لیے شعوری کوشش کرنی پڑتی ہے، پورا دھیان رکھنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات چیزوں کو جوڑنے کے لیے پریشر بھی ڈالنا پڑتا ہے۔ آپ کتاب کے کوئی صفحے پھٹ گئے ہیں وہ جوڑتے ہیں نا، جوڑ کے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کتاب کے اوپر 5-7 کتابیں اور رکھ دیتے ہیں تاکہ وزن کے ساتھ اچھی طرح جڑ جائے۔ تو احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے۔ پھر ایک دفعہ چیز جوڑی ہے ضروری نہیں کہ جڑی رہے، بعض دفعہ بار بار گلو لگانا پڑتی ہے، بار بار ٹیپ بدلنی پڑتی ہے۔ تو یہ جو تعلقات ہیں نا، یہ ایسے نہیں ہوتے کہ ایک دفعہ جڑے ہوئے ہیں تو جڑ گئے تو جڑ گئے، ایک دفعہ تحفہ دے دیا، دعوت پہ بلا لیا، فون کر لیا، خط لکھ لیا تو سب ہیپی اینڈنگ ہو گیا۔ اس کے ساتھ مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے، ان رشتوں کو تر و تازہ رکھنا پڑتا ہے۔ سبزی ہے نا، تو یہ دکان والا کیا کرتا ہے؟ کتنا چھڑکاؤ کرتا ہے نا سبزی کے اوپر، اور چھڑکاؤ کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ سبزی کو تازہ رکھتا ہے۔ تو چھڑکاؤ تو کرنا پڑتا ہے نا، ورنہ تو سبزی مرجھا جائے گی، باسی ہو جائے گی۔ تو رشتوں پر بھی بار بار محبت کا چھڑکاؤ کرنا پڑتا ہے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو یاد رکھیں تعلقات مرجھا جائیں گے۔ اور بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قاطع جنت میں نہیں جائے گا۔ یاد رکھیں یہ قطع کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انسانی تعلقات میں کاٹنے والا، توڑنے والا دنیا والوں کی نظر میں بھی ناپسندیدہ ہوتا ہے،
اب دو ہی رویے نا ہم نے آغاز میں بھی بات کی تھی، ایک توڑنا ہے، ایک جوڑنا ہے. اس کو کاٹ دو، اس سے روٹ جاؤ، اس سے لڑ پڑو، اس سے غافل ہو جاؤ، اس کو بھلا دو. یاد رکھیں جو کاٹنے والا ہے وہ جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں جنت میں جانے والے جو عمل بتائے، ان میں اللہ کی عبادت، شرک سے پرہیز، نماز، زکوٰۃ اور صلہ رحمی شامل ہے. رشتے اور خاندان سے بنا کے رکھنا یہ جنت میں جانے والا عمل ہے، اور اس کو توڑنا رشتوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، انسان کی اپنی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے. اور مومن کون ہے؟ وہ اس وقت کام کرتا ہے جب اسے کرنا چاہیے، اور اس کے لیے حکمت درکار ہے، اور حکمت اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے. صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا یہی حکمت ہے. جہاں پکا رہنا ہے وہاں ثابت قدم رہے، جہاں خاموش رہنا بہتر ہے وہاں ایسے بن جائیں جیسے بول ہی نہیں سکتے. جہاں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، فارم ہونے کی ضرورت ہے، فولاد بن جائے. جہاں چلنے کی ضرورت ہے وہاں رکے نہیں. اور مومن جانتا ہے کہ اسے کس وقت کیا کرنا ہے. خرابیاں اور فساد وہیں شروع ہوتے ہیں جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کس وقت کیا کرنا ہے. اگر ہمیں یہ سلیقہ آ جائے نا کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے، تو ہم اپنی زندگی کو بے حد فائدہ مند بنا سکتے ہیں. کہاں معاف کرنا ہے، کہاں بدلہ لینا ہے، کہاں آگے بڑھنا ہے، کہاں رک جانا ہے، اس کا فیصلہ وہی کر سکتا ہے جو میچیور ذہن کا مالک ہوتا ہے، جو ہر بات کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑتا ہے. اور اس میں صرف ایک بات ہے، اور وہ یہ کہ رب نے کہا ہے جوڑنا ہے تو بس جوڑنا ہے. اب فوراً کہتے ہیں وہ نہیں جڑتے ہم سے، تو ہم کیا کریں؟ رب کا حکم ہے، جنت کا رستہ ہے، اور مجھے اس رستے پر چلنا ہے، اور بس. وہ جو بھی کر رہے ہیں مجھے جڑنا ہے. ان کا رویہ نہیں پسند تو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اب خاندان میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب دو قسم کے لوگ ہیں، ایک اچھا کر رہا ہے، دوسرا ٹھیک رسپانس نہیں کرتا. اب باقی خاندان تماشائی بنا ہوا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک ٹھیک کر رہا ہے، دوسرا زیادتی کر رہا ہے. تو یہ جو خاندان ہے اس کی خاموش ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوں گی؟ جس پر زیادتی ہو رہی ہے نا. اور جب اس کا کوئی نقصان ہونے لگے گا تو باقی لوگ بیچ میں آ جائیں گے، اس کی مدد کو پہنچ جائیں گے. کیونکہ اچھا اخلاق، حسن سلوک، صلہ رحمی، احسان، تحمل اور جہالت سے پرہیز، یہ وہ خوبیاں ہیں جو لوگوں کے دل اندر سے مول لیتی ہیں. آپ کے خاموش حمایتی بن جاتے ہیں لوگ. اس کے برعکس قطع تعلقی، بد اخلاقی، بد زبانی، بدتمیزی، یہ وہ خرابیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں، اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں. اولاد بھی بعض اوقات خلاف ہو جاتی ہے. یہ ماں ہوتی ہے نا تو بعض دفعہ سسرال والوں سے اس کا رویہ بڑا برا ہوتا ہے. اب بچہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، بچپن سے دیکھ رہا ہے، لیکن خاموش ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے، سمجھ بوجھ والا ہوتا ہے، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ چچا کی، تایا کی، دادی کی سائڈ لینے لگتا ہے. یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ باپ یا ماں میں سے کوئی مسلسل زیادتی کرتا چلا جاتا ہے. تو ایک وقت آتا ہے جب بچے ماں کے یا باپ کے، دونوں میں سے جو بھی پس رہا ہے اس کے حمایتی بن کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے کو سیدھا کر دیتے ہیں. ایک ماں ہے، اس نے ساری عمر باپ کی طرف سے زیادتیاں برداشت کیں، لیکن اب بچے کہتے ہیں بس اب ایسا نہیں ہوگا. تو مددگار اسے ہی ملتا ہے جس کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ جڑ کر رہے. ہم جلد باز ہیں نا، جلدی فیصلہ چاہتے ہیں. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے. ہر بات کا وقت مقرر ہے، ہر چیز کی مہلت ہے، لیکن اللہ کی طرف سے مدد ضرور آتی ہے. اور دنیا میں بھی انسان کو صلہ رحمی کا انعام ملتا ہے. اس میں وقت ضرور لگ سکتا ہے، لیکن اللہ ہمارے اس جذبے کو، اس کوشش کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں. میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں. میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا یہی رویہ رہے گا. یہ مسلم کی روایت ہے.
یعنی جو ہمارے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، ہمارے اچھے رویے کے جواب میں بدتمیزی کا رویہ رکھتا ہے، ہر وقت بے عزتی کرنے کو بازو چڑھائے پھرتا ہے، اگر واقعی ایسا ہے تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کے منہ میں گرم راکھ ڈالی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں گرم راکھ کا سفوف کیا پھانکا جا سکتا ہے؟ تصور میں لائیں ذرا، ایک شخص کے منہ میں گرم گرم راکھ ڈالی جائے تو اس کا کیا حال ہوگا اور کتنے دن اس کا اثر رہے گا، اور کجا یہ کہ ڈالی جا رہی ہے، یعنی ایک دفعہ نہیں بار بار ڈالی جا رہی ہے۔ گویا تم صلہ رحمی کرو، اس پر خود کو پختہ کر لو، اللہ کی خاطر جڑنے والے بن جاؤ، پھر اگر تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے تو معاملہ اللہ کا اور اس کا ہے، اس کو سزا مل کر رہے گی، اور تمہارے لیے اجر کیا ہے کہ جب تک اس پر قائم رہو گے، جب تک صلہ رحمی کرتے رہو گے، اللہ کی مدد ہر وقت تمہارے ساتھ ہوگی۔ یاد رکھیں اللہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ مشکل اور صبر آزما عمل ہے لیکن اجر بے بہا ہے، جنت کا راستہ ہے، اور یہ عمل کرنے والا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیسا ہے؟ ٹاپ کوالٹی والا، سب سے اونچا، بڑے دل والا۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کا جذبہ سچا ہے، جس کا دل بڑا ہے، جس کی نیت خالص ہے۔ اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے ہاتھ میں اپنا ریموٹ نہیں دینا کہ اس نے اچھا کیا تو میں بھی اچھا کر دوں، وہ اچھا نہیں کر رہا مائی فٹ، کوئی برا بھی کر رہا ہے تو مجھے ویسے نہیں کرنا۔ اور باہمی تعلقات میں کرنے کا کام یہ ہے کہ جیسا چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، جو رویہ پسند ہے کہ لوگوں کا ہو، خود ویسے بن جائیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ لوگ محبت دیں تو محبت کرنے والے بن جاؤ، اگر چاہتے ہیں لوگ عزت دیں تو عزت کرنے والے بن جاؤ، اگر چاہتے ہیں کہ لوگ جڑے رہیں تو خود جوڑنے والے بن جاؤ۔ بس سب سے آسان اور سب سے مؤثر نسخہ یہ ہے۔ اور یاد رکھیں رشتوں کو تر و تازہ رکھنا پڑتا ہے، ان پر محبت کا چھڑکاؤ کرتے رہنا ضروری ہے، ورنہ یہ مرجھا جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کون سا باغ سرسبز ہوتا ہے جس کو آپ پانی دیتے ہیں، جس کا خیال رکھتے ہیں، آپ دھیان ہی نہ دیں، پانی نہ دیں تو پھر وہ باغ تو نہیں رہے گا، وہ کیا بن جائے گا؟ ویرانہ، کانٹے، جھاڑیاں، بے رونقی، قدم رکھنے کو دل بھی نہیں کرے گا، بالکل اجڑا ہوا باغ ہے۔ تو یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، انہیں بھی محبت کا پانی لگانا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اور صلہ رحمی کا کم ترین درجہ ہے آپ سلام کر دیں، کچھ بھی نہ کریں لیکن جہاں ملاقات ہو سلام ضرور کر دیں۔ اور پانی دینا یہ تو بڑے آگے کی بات ہے، عزیمت کا رستہ ہے۔ اور رشتوں کو جوڑنے میں یاد رکھیں اہم ترین رول ایک عورت ادا کرتی ہے، اس لیے کہ وہ گھر میں ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، مردوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، انہیں کام کاج کے لیے جانا ہوتا ہے، عورت کو ہی رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو یہاں سیکھنا ہے کہ ہم پر جو بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ عورتیں اکثر بچوں کو ماموں سے، خالہ کے قریب کر دیتی ہیں، نانی کے قریب کر دیتی ہیں، اور چچا، پھوپھی، دادی، تائی ان سے دور کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ ان رشتوں سے دور رہ کر وہ خود چین میں رہے گی۔ حالانکہ یہ چین نہیں ہوتا کہ ہر وقت ایک کھچاؤ تناؤ کی صورتحال ہے۔ آپ کہیں بھی اکٹھے ہیں، آدھے لوگ آپ سے بات کر رہے ہیں، آدھے منہ پھلائے الگ بیٹھے ہیں، تو سکون کہاں سے آئے گا؟ اب گھروں میں اکثر ہوتا ہے نا کہ اطلاع آتی ہے فلاں رشتہ دار آ رہا ہے، تو یہ جملہ سننے میں آتا ہے لو جی وہ مصیبت پھر آ رہی ہے، پورا گھر ڈسٹرب ہو جائے گا۔ پہلے لوگوں کے پاس دین کا علم تھا، وہ کہتے تھے مہمان رحمت ہوتے ہیں، جی بسم اللہ کر کے ان کا استقبال کیا جاتا تھا، اور وہ بغیر اطلاع کے آیا کرتے تھے۔ اب ہم بے علم ہو چکے، ہم ایک نقطہ بڑھا کے بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں زحمت ہیں یہ مہمان، اور دانت پیس کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ پہلے گھر چھوٹے تھے، فرنیچر معمولی تھے، لوگ مہمانوں کو گلے سے لگاتے، ان کی آؤ بھگت کرتے تھے، بغیر اطلاع کے رشتہ دار آتے تھے تو سارا آنکھوں پہ بٹھاتے۔ جیسے جیسے سہولتیں بڑھیں، زمانہ بدلا، گھر بدلے، تو دل چھوٹے ہونے لگے، اور دل میں جگہ نہ ہو تو گھر میں آپ کسی کو برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ اب رشتہ داروں کا گھر میں آنا ایک بوجھ لگنے لگا، اور یہ بات عام سننے میں آتی ہے نا کہ بڑی دیر کے بعد فرینڈ کو فون کیا، کہا کہاں بزی تھی، بتایا کہ وہ امی آئی ہوئی تھی نا تو بہنوں کو بھی میں نے بلا لیا، تو بڑی رونق ہوئی۔
ہفتہ پورا رہے، بڑا ہی مزہ آیا، بچے بھی آپس میں بڑے کھیلتے رہے۔ آج تو بچوں کو بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، بلائے پھر رہے ہیں۔ میرا تو اپنا دل آج بڑا اداس ہو رہا ہے۔ اور ایک اور سین بھی ہوتا ہے، ہفتے بعد فرینڈ کو فون کیا اور کہا توبہ، ساس آ گئی تھیں، ڈیرے ہی ڈال کے بیٹھ گئیں، اوپر سے نندوں کی فوج آ گئی، اب ان کے بچے بھی ساتھ، اتنے بدتمیز بچے، توبہ، میرے بچوں کی تو ان سے بنتی نہیں ہے۔ میں تو تھک گئی، شکر کیا آج گھر میں سکون آیا ہے، ساری واپسی ہو گئی سب کی۔ یاد رکھیں، ایسے لوگ جو رشتوں کا احترام نہیں جانتے، یہ جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ تو وہاں کے بھی دروازے بند کریں گے، وہ نہ آئے، یہ نہ آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ جنت میں رہے۔ تو ایسے لوگوں کو جنت کے لیے رکھنا ہی نہیں ہے، انہیں نکال دو باہر۔ یاد رکھیں، اگر ہمیں اللہ سے اپنا تعلق درست رکھنا ہے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ درست رکھنا ہوگا۔ اللہ کا حکم ہے بندوں سے جڑو۔ اب ہم کہیں کہ یہ تو نہیں ہوگا مجھ سے، میں نہیں کر سکتی، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں یہ مشکل ہے تو یاد رکھیں پھر اللہ سے تعلق قائم ہو نہیں سکتا۔ اور ہم عام طور پر یہی کہتے ہیں، میں کیوں جڑوں جو مجھ سے نہیں جڑتا، میں کیوں اس کو دوں جو مجھے نہیں دیتا، میں کیوں اس کا خیال رکھوں جو میری پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن ایسا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے مجھے یہ کرنا ہے۔ میں اپنے نفس کا بندہ نہیں ہوں۔ اگر میں نفس کی غلامی کر رہی ہوں تو میں یہی کہوں گی کہ میں کیوں اس کی پرواہ کروں جب وہ میری پرواہ نہیں کرتا۔ جی کو جی ہوتی ہے، نہیں تو نہ صحیح، وہ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش۔ لیکن اگر میں اللہ کی بندی ہوں تو مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی رشتوں کو جوڑنا ہے، کاٹنا نہیں ہے، اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو مطلوب ہے کہ رشتوں کو جوڑ کر رکھو، صلہ رحمی کرو۔ اور جو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ ہر حال میں اس کا رہتا ہے، پھر وہ اپنے مفادات کو نہیں دیکھتا، اپنے کمفرٹ کو نہیں دیکھتا، اپنی ایگو کو نہیں دیکھتا، وہ صرف اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے۔ وہ اپنے رویے کو مفاد کا محتاج نہیں کرتا، وہ مفاد کا بندہ نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، وہ دکھ میں ہیں تو شریک ہے، خوش ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ہے، ہر ضرورت میں شانہ بشانہ چل رہا ہے۔ تو یہی اللہ کو مطلوب ہے، ایسا نہیں کہ چل تو رہے ہیں جب تک مطلب ہے، اور اگر مطلب نکل گیا، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو سارا اخلاق دھرے کا دھرا رہ گیا۔ پہلے جو دوڑ دوڑ کے آپ کی طرف آ رہا تھا، اب آپ کی نہ خوشی کی اسے خبر ہے، نہ غم کی پرواہ ہے۔ اب وہ اپنی دعوتوں میں آپ کو بلانا ہی بھول جاتا ہے۔ پہلے جو خود گھر آ کے آپ کو لے کے جاتا تھا، اب فون تک نہیں کرتا، چھوٹی سی بات کو ایشو بنا کے آپ کے خلاف محاذ قائم کر لیتا ہے۔ یہ مفادات کا بندہ ہے، اور ہمیں مفادات کا بندہ نہیں بننا۔ اگر کسی کے ساتھ ہمارے ایسے تعلقات ہیں جن سے ہمارا مفاد وابستہ ہے تو ہمیں خود دیکھنا ہے کہ مجھے تعلقات بنانے ہیں، جوڑنے ہیں، صرف اللہ کی خاطر، دنیا کے فائدے کے لیے نہیں۔ اور اسلام نے قطع تعلق، ترک تعلق کو حرام قرار دیا ہے۔ پیچھے ہم نے عفو و درگزر میں بخاری کی حدیث پڑھی تھی کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور ہم تعلق کیوں توڑ دیتے ہیں؟ وجہ ہوتی ہے کوئی بھی بات جو ہمیں اچھی نہیں لگی، ہم ناراض ہو گئے۔ تو کسی کی کوئی بات بھلے اچھی نہ لگے، 3 دن سے زیادہ تعلق کو توڑنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ترک تعلق مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ چیز ہمیں بے چین اور بے سکون تو کر سکتی ہے، لیکن ہم امن سے نہیں رہ سکتے۔ ہم ٹوٹے پھوٹے تعلقات کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ ابو داؤد کی روایت کا مفہوم ہے کہ 1 سال تک جو اپنے بھائی سے قطع تعلق کرے تو 1 خون بہانے کے برابر ہے، یعنی قتل برابر گناہ ہے۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ قطع تعلق کرنے والا اگر اسی حالت میں مر گیا تو آگ میں ڈالا جائے گا، یعنی ساری نیکیاں، ساری نمازیں، سارے نوافل، روزے، صدقے، خیرات سب دھرے کے درے رہ جائیں گے، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اللہ نے حکم دیا ہے رشتوں کو جوڑو، تو ان کو جوڑنا ضروری ہے، دل نہ بھی چاہے پھر بھی جوڑنا ہے، اور اس کے لیے صبر بھی چاہیے، برداشت بھی چاہیے، معاف کر دینے کی صلاحیت بھی چاہیے، کیونکہ وقت لگے گا۔
ایک ہڈی ٹوٹ جاتی ہے نا تو اس کو باندھ دیتے ہیں اور 6 سے 8 ہفتے کے لیے وہ پلستر چڑھ گیا، اب انتظار کرو کہ جڑ جائے۔ اگر پہلے ہی کھولنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ وہ ہڈی جڑ نہیں پائے گی، وہ پھر سے ٹوٹ جائے گی۔ تو علاج شروع کر کے انتظار بھی کرنا ہے، علاج میں دیر نہیں کرنی لیکن انتظار کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ رشتے پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کو مضبوطی سے تھامنا پڑتا ہے، لیکن اگر ہم سختی کے ساتھ پکڑیں گے تو مر جائیں گے، ہم انہیں کھو دیں گے، اور اگر بہت زیادہ ڈھیلا پکڑیں گے تو یہ اڑ جائیں گے، پھر ہم ان کو پا نہیں سکیں گے۔ ہم سب کو دیکھنا ہے، خاندان میں، باہر، کہیں جو ساتھ پڑھتے ہیں، ساتھ جاب کرتے ہیں، کوئی ہمسایہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری ناراضگی ہے ان کے ساتھ اور سال سے میل ملاقات ختم، مرنا جینا ختم۔ یہاں پر ہم سب کو اللہ کے حکم کے مطابق دیکھنا ہے، ان سے تعلق قائم کرنا ہے، خود آگے بڑھنا ہے، خود پہل کرنی، کیونکہ اللہ کا حکم اور اللہ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے تو پھر بری الذمہ ہیں آپ، پھر اللہ تعالیٰ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ کیا ہوگا کہ اس کے منہ میں گرم گرم راکھ ڈالی جا رہی ہے۔ تو ہم اس رمضان میں اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اگر کوئی رشتہ ایسا ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں تو ہمیں اس رشتے کو جوڑنا ہے، قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، صلہ رحمی کی ایفرٹ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔